اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المؤمنون، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے پیارے اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، کل ہم کچھ بیان چھوڑ گئے تھے جمعے کے بارے میں۔ جمعے کا نماز فرض ہے، لیکن اس کے بہت تکنیکی عوامل بھی ہے۔ تھوڑا سا اس میں تاخیر کرنا اور یا یہ وہ کرنا تو خراب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جمعے کے دن پہلے اول وقت میں صحیح ٹائم میں اٹھ کر کے آدمی نماز غسل کرے، کپڑے پہنے، صاف خوشبو لگائے، پھر مسجد میں آئے اور اس کے بعد کچھ نوافل پڑھے جب تک خطبے کا اذان نہیں ہوا۔ اگر ایسے وقت میں آ جائے کہ خطبے کا اذان شروع ہو چکا ہو تو اس کے بعد خطبے کے اندر ہی صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جمعے کا، زیادہ نہیں، 2 رکعت۔ اور اگر جمعے کے خطبے کے اذان سے پہلے ہی آپ آئے اور بھی آپ نے 2 رکعت پڑھ لیے جمعے کے، تو پھر خطبے کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل۔ اور اگر کوئی بندہ اور نوافل نہیں پڑھے، قرآن کریم کا تلاوت کرے اور جو بھی کرے، کوئی اذکار کرے، ذکر کرے اذان سے پہلے، تو وہ سب جائز ہے۔ نوافل جتنا مرضی پڑھے، لیکن جب خطبے کا اذان ہو جائے، اگر آپ مسجد میں ہیں تو پہلے 2 رکعت نیت جمعے کی سنتوں کا کر کے نماز پڑھ لو، پھر اگر وقت ہے نوافل پڑھو، اگر وقت ہے تو اذکار کرو، نہیں تو قرآن پڑھو۔ یہ 2 رکعت آپ کا اتحیات مسجد بھی ہے اور وضو بھی ہے اور سنت کا بھی ہے، بس صرف 2 رکعت پڑھائے نبی علیہ السلام۔ یہ تقسیم نہیں کرنا ہے ڈیوائیڈ کر کے، 2 یہ نہیں۔ اب اذان ہو گیا تو آپ کو خطبہ سننا ہے۔ خطبے کے درمیان کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے کہ آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، بات تو بالکل ممنوع ہے۔ سلام بھی نہیں لینا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، بات بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر ان میں سے آپ نے کوئی بھی کام کیا، یہ سب غیر شرعی ہے، تو آپ کے جمعے کا وہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھو بڑے احتیاط سے۔ اور
آپ نے خطبہ سننا ہے، اور اگر ایسے وقت میں آئے کہ خطبے کا اذان ہو رہا ہے تو اذان ختم ہوتی ہی خطبہ بھلے شروع ہو، اب 2 رکعت پڑھ کے شارٹ کٹ مختصر اور بیٹھ جائے، کسی سے بات چیت نہیں کرنا، اشارے شورے نہیں کرنا، اگر کوئی خاص بات ہو اشارہ کرنا یا سمجھانا تو یہ امام کا جو خطبہ دے رہا ہے اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ اور کسی کو نہیں۔ مگر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ آج ہم وضو کا بھی بات کریں گے۔ بہتر یہ ہے، بہتر کہ آپ گھر میں ہی وضو کرو۔ گھر سے جب نکلتے ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، وضو کر کے پھر مسجد میں آؤ، ہو سکے تو پیدل آؤ، دور ہے تو گاڑی میں یا موٹر سائیکل پر آنا ہو تو اور بات ہے، وہ بھی ہے، جائز ہے۔ اس لیے کہ اب اگر تھوڑا دور ہے اور پیدل آئے، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ بہودو ہو، غیر مطلب بعد میں مسجد میں کریں گے یہ نہیں، وہاں بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم فائدہ بتاتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کر کے اور وضو بھی کر کے پاک کپڑے پہنے، مسواک کیا، خوشبو لگایا اور چل پڑے مسجد کی طرف۔ آپ جتنے بھی قدم مسجد تک رکھیں گے، آپ کو ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ سن لو، آپ کو ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر آپ نے مسجد میں وضو کیا تو یہ نیکی آپ کو نہیں ملیں گی۔ رب کریم کا ایک عجیب قانون ہے، ہمارے شریعت کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ گھر میں ہی وضو کر لے اور پھر چل پڑے، تو یہ آپ کو مفت میں فائدہ رب العالمین کی طرف سے غنیمت ہے، رحمت ہے، جیب بھر لو، آخرت سنوارو۔ آپ کے 10 نیکیاں ہر قدم پر، چاہے دور ہو یا نزدیک ہو، یہ فائدہ ہے۔ اگر آپ نے تو سب کچھ کیے ہیں، کپڑے بھی پہنے ہیں صاف، خوشبو بھی لگایا ہے، مسواک بھی کر کے آ گیا وغیرہ، نہ دھوئے بھی، وضو نہیں کیا ہے، تو مسجد تک آنے میں آپ کو کسی ایک قدم پر بھی نیکی نہیں ملے گا۔ آگے آپ کو جمعے کا ثواب ملنے کا ہے، اس میں بھی شرط ہے، لیکن پہلے وضو کا ہم بات کر رہے ہیں۔ وضو کے یہ ہے کہ جو یہ وضو کا جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، اس کا وضو کرنا دکھایا ہے، تو یہ پورے امت کا اس پر اجماع ہے، سوائے کچھ کوفے کے اشراروں کے کہ وہ کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، خرافات والوں کو۔ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے استنجا کرو بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ ہاں، اگر بائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا ہے نہیں ہے، یا اس پر کچھ زخم وغیرہ ہے، کچھ پٹا مٹی باندھا ہے، تو پھر استعمال کر سکتے۔ استنجا کر کے
بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اتنا ہی ہے۔ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ضرور ہے۔ ہاں کچھ احادیث میں ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہے تھوڑا۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ یہ جس کو کفائے بولتے ہیں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے، مسواک کرنا ہے اچھی طرح سے اگر مسواک ہو۔ مسواک کا کرنے کا ہر وضو کے لیے، ہر وضو میں، ہر نماز کے لیے نہیں، ہر وضو میں جب آپ کا وضو کرنے کا وقت ہو، مسواک کرنے کے بہت ثواب ہے۔ کیونکہ وہ کیوں ثواب ہے؟ ابھی لوگوں نے اور کچھ خرافات والوں نے بڑے بڑی کہانیاں، اتنا ثواب ہے، وہ صحت مند ہے، وہ بیماری کا علاج ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے۔ وہ سب بنے بنائے ہوئے باتیں۔ ثواب اس لیے ہے کہ سردار دو جہان نے ایسا کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسواک مارنے سے صحیح طریقے سے تازہ مسواک ہو، آپ کا منہ سے بدبو نہیں آئے گا۔ کیونکہ جمعے کے دن میں بڑے سارے بندے ہوتے ہوئے اور آپ بھی اس میں بیٹھائے، تو کسی کسی بندے سے کے منہ سے بو آتا ہے، یا ہر بندہ سمجھو، تو مسواک کرنے سے آپ کا وہ بدبو نہیں آئے گا۔ وہ صرف اس لیے شفاؤں کے لیے اور ثوابوں کے لیے نہیں ہے، یہ ثواب ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہوا ہے، اور ان کے ثواب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گا، دانت صاف رہیں گے، دانت کی حفاظت بھی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں تو مسواک کے لوگوں نے اتنے بڑے چرچے اور بیماریوں کا علاج، وہ یہ بڑے بڑے کہانی سٹوری بنائے۔ آپ مسواک کر لیں، اگر 3 دفعہ بھی منہ میں ادھر ادھر مسواک مار لے تو یہ شرائط کے لیے کافی ہے۔ ایک سے بھی ہوتا ہے، لیکن 3 دفعہ منہ میں مارو یا زیادہ مارو، مگر مسواک کرو۔ اس کے بعد منہ صاف کر کے کلی کرو۔ ہاں یہ کلی نہیں کہ غرارے کرو، کلی منہ میں پانی ادھر ادھر مارو 3 دفعہ۔ ہاں اگر پانی کی کمی ہے، کہیں پر ہوتا ہے، ابھی تو الحمدللہ دریا رحمت کے بہتے ہیں میٹھے پانی کے، لیکن زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بڑے بڑے بستیوں میں کنواں ہوتا تھا، مشکوں میں پانی لا کر کے اس سے وضو بناتے تھے، تو پانی کی بہت کمی ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہم شریعت کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 دفعہ بھی پانی کی کمی ہے آپ کے پاس، تو 1 دفعہ بھی منہ میں پانی ڈالا اور یہ ادھر ادھر گھمایا منہ میں، بس تو کافی ہے۔ اگر پانی وافر مقدار میں ہے تو اب 3 دفعہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ بھی کیا ہے، 1 دفعہ بھی کیا ہے، 2 دفعہ بھی کیا ہے۔ مگر جو
پانی ہونے کا، وافر ہونے کا اور ضرورت پورا کرنے کا ہو تو 3 دفعہ کرنا ہے۔ 3 دفعہ کر کے پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس میں یہ بائیں ہاتھ کا انگلی، چھوٹا انگلی اندر ڈال ڈول کر کے اور اس کو چھینکنا ہے، چھینکو سے، یہ دونوں ہاتھوں سے اس کو چھینکو۔ تو انگلی گھمانا، پانی ڈالنا 3 دفعہ اور چھینکنا ہے اس کو۔ یہ بھی کیا آپ نے۔ اب یہ لب پہ بر کے دونوں ہاتھ کو کفائے میں لا کر کے لب ہو گیا، یہ بر کر کے منہ دھو لو۔ یہاں متے سے جہاں سے بال ہوتے، سر کے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے ہاتھ پکڑ کر کے پورا یہ ٹٹوری پر، آنکھوں میں اور وغیرہ وغیرہ مل لو۔ دوسری دفعہ بھی یہ کرو۔ ساتھ میں اگر داڑھی ہے تو خلابی کرو انگلیوں کا، ایسا مار کر۔ اگر پانی کی کمی ہے تو 2 دفعہ منہ دھویا، 1 دفعہ بھی ہو جاتا ہے وضو، لیکن اگر پانی ہے تو آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے اور خلابی کرنا ہے داڑھی میں۔ 3 دفعہ سے زیادہ پانی یہ اسراف میں آئیں گے، آپ کو ثواب ختم ہو جائے گا۔ تیسری دفعہ پر اسراف شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ یہاں مرافق تک دھونا ہے، یہاں تک دیکھو میں نے جو ہاتھ رکھا یہاں تک، یہ دھونا ہے۔ اس کے بعد یہ دھونا ہے بایاں مرافق تک۔ پھر مسح کرنا ہے، شرعی مسح۔ لوگوں نے ادھر خرافات والوں نے اس میں بھی بڑا مصیبت بنایا ہے۔ آپ یہ دونوں ہاتھ لے کر کے کانوں کے بیچ میں انگلی دے کر کے مسح کرو، اس کے پیچھے بھی مسح کرو۔ پہلے سیر سے ایسا لے کر کے ہاتھ 1 دفعہ پیچھے لے کے جاؤ گردن میں اور واپس لاؤ، یہ سن لو۔ ایسے کر کے گیلا ہاتھ پیچھے لے کے جاؤ آخر تک اور واپس لاؤ، بس یہ سیر کا مسح ہے۔ اس کے بعد اگر یہی ہاتھ، ضروری نہیں دوسرا پانی ڈالو، یہ گیلے ہوتے ہیں، گما کر کے یہ کانوں میں صاف کر کے یہ پکڑ کر کے یہ اور پیچھے سے مسح کرو۔ کوئی یہاں خرافات والوں نے، ائمہ نے یہ بھی مشاور کیا ہوا ہے کہ ایسا گردن کا مسح بھی کرو الگ، یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے وضو میں یہ مسح نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں مذہب والے، مسلک والے، کہ نہیں، پاؤ سیر کا چھوٹا حصہ مسح کرو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر اگر بہت سخت سردی ہے اور آپ کے سر میں ٹوپی نہیں ہے بلکہ پگ باندھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہی آپ مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے۔ اور اگر بہت سردی نہیں ہو اور کچھ مرض بھی نہیں ہو تو وہ اتار کر کے اس کے اندر سے ہاتھ لے جا کر کے کرو۔ پگڑی پر بھی مسح جائز ہے۔
یہ اتنا کرنے کے بعد بسم اللہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، استنجا کے بعد آپ نے دونوں پیر دھونے ہیں گیٹیوں تک، جہاں سے پیر شروع ہوتا ہے یہ گیٹی ہوتے ہیں، یہاں سے نیچے دھونا ہے 3 دفعہ دونوں کو، اور اگر پانی کی کمی ہو تو 1 دفعہ دھونا بھی ہے، 2 دفعہ بھی ہے، ثابت ہے، اور 3 دفعہ تو آخر ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونے ہیں اپنے پیر۔ کئی لوگ ادھر جا کر کے پورے رگڑاتے ہیں اور دھوتے ہیں اور دھوتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، پھر بعد میں گھر میں جا کے دھو لو۔ وضو کے لیے اتنا ہی ہے، بسم اللہ تو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، اس کے بعد بہت سارے دعائیں خرافات والوں نے کہا ہے کہ یہ بولو وہ بولو، یہ بولنا چاہیے وہ بولنا، لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی دعا ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، مسجد میں ایسے وقت آپ پائے کہ اذان کے لیے وقت ہے، آپ نے بغیر بیٹھے کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، چاہے جمعہ کا ہو چاہے غیر جمعہ ہو، وہ تحیات وضو بھی ہو جائے گا، تحیات مسجد بھی ہو جائے گا، اور سنت جو آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ بھی ہو جائے گا۔ اب اگر ہم جمعے کی بات کر رہے تھے، دوسرے نماز کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، جمعے کا اذان نہیں ہوا ہے تو آپ نوافل زیادہ پڑھ سکتے ہو، وہ 2 تو پہلے پڑھو، بعد میں جتنا چاہو یا قرآن کریم اٹھا لو وہ پڑھو یا اذکار میں لگ جاؤ، لیکن اذکار جب کرنا ہے تو ایک خیال رکھو، تسبیح سے نہیں کرنا ہے، اور گن کر کے نہیں کرنا ہے۔ تسبیح یہ جمادات ہے، ایسے تسبیح کے ساتھ اذکار کرنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بالکل ہی نہیں ملے گا۔ گن کر کے جو وہ ہاتھ پر آپ نے اذکار کرنے، گن کر کے یہ انگلیوں پر، ایسے دائیں ہاتھ کا، بائیں پر نہیں پڑھنا ہے، اس پر قبول نہیں ہوگا، لوگ عادات کرتے ہیں مقبول نہیں ہے، خالی ہاتھ، عاملۃ ناصبہ، عمل کیے ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے اعمال کے رجسٹر میں بالکل بلیک ہوگا، صاف ہوگا، آپ بڑے افسوس کریں گے، پھر شریعت ہے، لیکن یہ ہاتھ کا اذکار فرض نماز کے بعد ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہے، باقی ان کے علاوہ نبی علیہ السلام کی اذکار عام ہوتے تھے، جو بھی اذکار کرو اس کا گنتی نہیں کرنا ہے۔ رب العالمین نے کہا ہے سورہ کہف میں اور دوسرے سورت میں بھی ہے کہ اگر یہ سارے جہان کی زمین پر جو درخت ہے ان کے قلم بن جائے، دیکھو، اور یہ سمندر کتنا بڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور سمندر صحیح کا آ جائے، صحیح کا جس میں لکھنا ہے، تو یہ ختم ہو جائیں گے،
ہمارے صفت ختم نہیں ہوں گے. ہمارے لیے جو اپنے حمد کرنا ہے، صفت کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، وہ درخت قلم بن کر کے ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ایک اتنا سا پین لے کر کے ہم ہزاروں اس میں حروف لکھتے. پہلے تو صحیح ہوتا تھا، یہ تھوڑا سا دوات میں ڈال کر کے لکھتے تھے، لیکن نہیں، رب العالمین کے اذکار ختم نہیں ہوتے. لیکن اب گن کر کے مت کرو. یہ مولویوں نے، مفتیوں نے، خرافات والے حضرات نے مشہور کیا ہے، اتنے دفعہ یہ اذکار پڑھو، اتنے دفعہ یہ پڑھو، آپ کو شفا ہو جائے گی، اتنے دفعہ یہ کرو، وظیفہ کرو، وہ وظیفہ، یہ وظیفہ، اولاد کی وظیفہ، غیر اولاد کی وظیفہ، دولت کی وظیفہ، بہت سارے وظیفے ایجاد کیے. ہزاروں ہزاروں یہ کرنا ہے. استغفار بولو، سبحان اللہ ہے، 70,000، 1,00,000، او نہیں، یہ سب خرافات ہے. آپ نے اذکار کرنے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ کا زبان ہر وقت رب العالمین کے اذکار میں تر ہونا چاہیے. زبان تر ہونا چاہیے، اور دل اور زبان ملا کر کے اذکار کرنا چاہیے. رب کریم کہتا ہے کہ جیسے انسان مجھے جس طریقے سے یاد کرے، میں بھی اسی طریقے سے یاد کرتا ہوں. وَاشْكُرُونِي أَشْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اب دل سے اور زبان سے ہی اذکار کرو. اتنے لمبے تسبیح لے کر کے ہاتھ، بس ایویں عادت ہے، بات بھی کرنا ہے، سود سودا بھی کرنا ہے، اور یہ بھی گھمانا ہے. کیوں بھائی؟ یہ نبی علیہ السلام نے تو کوئی تسبیح سے نہیں کیا ہے اذکار. کس سے؟ اصحابی سے تسبیح ثبوت نہیں ہے. یہ تسبیح سے اذکار کرنا یہ تصوف والوں کی بات ہے، یہ ان کا ایجاد ہے. اصل میں تسبیح استغفار یا اذکار کے لیے استعمال کرنا، یہ ہم میں سے تصوف کا جو نظام ہے یہ ترکوں سے آیا ہے. اور ترکوں میں یہ مدر ٹریسا وغیرہ سے آیا ہوا ہے. انگریز بھی تسبیح، دیکھو انگریز بھی تسبیح لے کر کے ایسا مارتے رہتے ہیں. انگریز، عیسائی، ہندو بھی تسبیح رکھے ہوئے ہیں، سکھ بھی تسبیح لیے ہوئے ہیں، اور آپ بھی. بھلا ایسا کوئی کام ہوتا ہے جو اسلام میں ہو اور سب کفارہ کرے؟ کبھی نہیں کریں گے. لیکن یہ عادت ہمیں کفارہ سے آیا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی اس میں لگا ہوا ہے. تسبیح پڑھ کے اذکار نہیں کرنے کا ہے. نبی علیہ السلام میں گلی سے گزر رہا تھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھا ہوا تھا. عربی میں بوڑھی عورت کو یا ماں کو ماما کہتے ہیں، ماما. تو وہ کھجور کے گٹیاں میں سوراخ کر کے تار میں باندھ رہے تھے. ابو داؤد میں ہے. انہوں نے آگے جا کے کہا شو سوی یا ماما. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سوی تسبیح مشان اذکار، انا ترتیب سوی تسبیح
بشان اسکار. نبی علیہ السلام نے ان سے وہ لے لیا اور توڑ کر کے ادھر ان کو بتایا کہ ماما ایسے ہاتھ پر اسکار کرو، یہ دیکھو میرے ہاتھ، ایسا کرو. لیکن یہ اسکار ہاتھ والے صرف فرض نماز کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا احادیث مبارک ہے، بخاری شریف میں ہے اور دوسرے بھی ہے احادیث ہے، دو طرح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد ایک بندے نے 33 دفعہ سبحان اللہ ہے اس ہاتھ میں پڑا، ایسا ایسا کر، اس میں نہیں، تسبیح میں نہیں، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہا اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہا، گنا. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ایک نماز سے دوسرے نماز تک، نماز تو آتے ہیں اور ظہر ہوتا ہے، عصر ہوتا ہے، پھر شام ہوتا ہے، پھر عشر. ایک نماز سے دوسرے نماز تک اس کو سمندر کی جا کے برابر بھی اگر صغیرہ گناہ، کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے، اس پر حد ہوتا ہے، کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کا یہ معاف ہو جاتا ہے ایسا اذکار کرنے سے. اتنا. اور بخاری شریف میں یہ 11 بار اذکار بھی آیا ہے، بلکہ 10 بار ہے. اگر 10 بار سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ کہو، یہ بھی ہے، بخاری شریف میں ہے. وہاں 33 دفعہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء آپ کو یہ وجہ بھی نہیں سمجھاتے ہیں. اگر آپ کے پاس نماز کے بعد وقت ہے آرام سے سکون سے گھر جانے کے لیے تو 33 دفعہ پڑھو سب اذکار. اور اگر آپ کو ضرورت ہے، مثلا کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے، یا آپ سے گاڑی چلا جاتا ہے، یا اپنے ارجنٹ کسی جگہ پہنچنے کا ہے، وقت کی کمی ہے، یا آپ کو پیٹ میں تکلیف ہے، ہزار مصیبتیں ہوتے، ضرورتیں ہوتے، تو آپ اس کو قصر کر کے 10 دفعہ ہی پڑھ لو اور نکل جاؤ بس. ہاتھ اٹھا کر کے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. ہاں، ابن عمر سے اتنا ہے کہ وہ اذکار کر کے یہ دونوں ہاتھ آخر میں اٹھا کر کے منہ پر پھیر لیتے تھے. تو منہ پر پھیرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. لیکن اگر منہ پر نہیں پھیرا ہاتھ تو بھی صحیح ہے بالکل. ہاتھ اٹھا کر کے بھی اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ ضد کرتے ہیں کہ میں اٹھاتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد ایسا نہیں کیا ہے. اور اجماع کر کے ہاتھ اٹھانا، جیسے یہاں یہ خرافاتی لوگ کر رہے ہیں علماء، جلدی واپس گم کر کے، واپس گمتا بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس کے لیے پھر اب ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ سلام پھیرنے کے پاس بات کیسا بیٹھا جاتا ہے. تو
ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرو، یہ کرو، لمبے چوڑے دعا مانگتے ہیں اور سب آمین. یہ بالکل غیر شرعی کام ہے. یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. تو آپ کون سے باغ کی مولی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھاؤ، یہ دعا کرو، وہ دعا کرو، ایسا کرو، ویسا کرو؟ یہ نہیں ہے. آپ نے یہ اذکار پڑھنے ہیں اور سیدھا اٹھ کے جانا ہے. اگر وقت کم ہو تو چھوٹے دفعہ کم دفعہ پڑھنا ہے، اگر وقت زیادہ ہو 10 دفعہ کا بھی میں نے بولا، اگر زیادہ ہے تو 33 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح سے نہیں، ورنہ آپ کا اذکار ضائع ہو جائے گا. پھر راہ چلتے ہوئے اپنے بزرگی کو ظاہر کر رہے ہیں، بڑے بڑے تسبیحات میں ہے. یہ دکھاوا ہے، رعا ہے، اس سے جان بچاؤ. کہیں لوگ مجھ سے بولتے ہیں، میں نے رسالہ بھی لکھا ہے چھوٹا سا اس پر، کہ ہم یہ تسبیح اگر ہاتھ میں نہیں ہوگا تو ہم کو یہ اذکار یاد نہیں رہتے ہیں. اب تمہارا دل نہیں جوڑا ہے، تمہارا منہ کا دکھاوا ہے، دل آپ کا غافل ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے یہ اذکار. جب سے آپ کا دل اور زبان ایک نہیں ہو، آپ ایک ایسے خالق اور مالک سے جس نے آپ کی خلقت کیا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر، اس سے آپ بات کو چھپا نہیں سکتے. ہم سے بولو یا ہمیں یاد نہیں رہتا. ارے تمہارا دل غافل ہے. غافل دلوں کو منہ سے کتنے اذکار یا تسبیح سے کرو، فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کا دل اور زبان دونوں غافل نہیں ہو. اگر بالفرد یہاں سکھ کو بھی بولو اور اگر وہ ڈر جائے، تھوڑا تلوار چاقو دکھاؤ کہ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھ لے گا، یا ایسے مذاقاً بھی پڑھ کے دے گا، لیکن وہ دل سے نہیں پڑھتا ہے. جب تک دل سے نہیں پڑھے گا، دل غافل ہو، تو سکھ کا کلمہ یا آپ کا کلمے کا کیا برابر ہے؟ یا کسی کافر کا کلمہ پڑھنا وہ ہنس کر کے پڑھ لے گا، جسے فلموں وغیرہ میں دکھاتے ہیں، بڑے کلمے پڑھتے ہیں، وہ دل سے نہیں پڑھتے. اب دل اور زبان ایک کر کے کلمہ پڑھو گے توحید کا تو آپ مسلمان ہو جاؤ. ان میں اگر دل سے نہیں ہے، زبان سے ہے، تو آپ کا ایمان بیکار ہے. یا دل سے ہے، زبان پر نہیں بولا، یار میں دل میں پڑھ رہا ہوں، بیکار ہے آپ کا، گنتی میں نہیں آئے گا، ثواب میں نہیں آئے گا. اس لیے اذکار آپ نے کرنے ہیں، تھوڑے کرو. نبی علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، رب العالمین کو کون سے عبادات پسند ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑے ہو مگر ہمیش ہو، ہر وقت ہو. تھوڑا اذکار کرو لیکن کرو ہر وقت. یہ لمبی لمبی تسبیح غیر شرعی ہے. وہ ہاتھ میں لے کر کے لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہو، سودا بھی دیتے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، گاڑی میں جا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، اور ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ انگلی آپ کا ایسے عادت ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹک دماغ سے سگنل آتا ہے. اذکار نہیں بھی ہے تو وہ گراتے رہتے ہو، فائدہ کچھ نہیں. اعمال ہے، زیرو ہے. تو اذکار گن کر کے
وہ بھی بتائے ہوئے اذکار ہے، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ، واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ گن کر کے نہیں ہے بھائیو، بس زبان تر ہونا چاہیے۔ جب آپ کا دل جاگا ہوا ہوگا اور آپ کا دل بے پرواہ نہیں ہوگا، غافل نہیں ہوگا، تو زبان کے ساتھ جو الفاظ ذکر کرے گے وہ بڑا مفید ہے، آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا، اس کے لیے گنتی نہیں ہے۔ ہاں، فرض نماز کے بعد یہ گنتی ہے جو میں نے بتایا، فرض نماز کے بعد۔ یہ تو تھے اذکار کی بات۔ اب اذکار کس وقت میں نہیں کرنا چاہیے؟ موقوف کرنی چاہیے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے جمعہ کا، آپ نے کوئی اذکار نہیں کرنا ہے، موقوف کرنے کا ہے، خطبہ سننا ہے۔ یا آپ روٹی کر رہے ہیں، روٹی کا وقت ہے تو اذکار آپ موقوف کر سکتے ہیں۔ یا باتھ روم میں گئے، وہاں بھی آپ کو اذکار موقوف کرنا پڑے گا۔ یا کوئی شادی شدہ ہم بستری میں کے وقت میں اذکار نہیں کرنا ہے۔ باقی ہر وقت آپ کا زبان اذکار پر تر ہونا چاہیے۔ یہ تو تھے اذکار۔ اب آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا اور اذان ہوئی خطبے کا، آپ سیدھا آ کر کے جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ گئے، یا پہلے آئے ہوئے ہیں، ابھی اذان نہیں ہوا ہے، آپ نے وضو کیا، ادھر 2 رکعت پڑھا اور آ کر کے بیٹھ گئے مسجد میں انتظار میں، مگر تھوڑا انتظار ہو، لمبا ہو تو آپ اذکار کرو۔ آ کر کے اذان ہو گیا تو آپ آرام سے بیٹھو۔ جس نے 2 رکعت نہیں پڑھا ہے، سنت وہ تو نوافل ہی ہے، لیکن اس کو سنت بولتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیے ہوئے، تو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس پر امر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ پڑھو 2 رکعت۔ ایک بندہ آیا، خطبہ شروع تھا، اذان ہو چکا تھا، آ کر کے سیدھا بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، کہا فلانا اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، ہلکی نماز پڑھنا ہے، تو وہ آپ نے پڑھنا ہے ضرور۔ اس کے بعد خطبے کے لیے بیٹھنا ہے اور خطبہ سننا ہے جب تک نماز کھڑی نہیں ہو۔ 2 خطبے پڑھنے ہوتے ہیں امام کو، ایک پہلے، پھر بیچ میں بیٹھ کر کے پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے نماز کھڑی ہونے کے لیے۔ یہ طریقہ کار ہے جمعہ کا نماز کا۔ تو اب جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ تقریریں کر رہے ہیں، یہ تقریریں ہیں، یہ خطبہ نہیں ہے۔ تقریباً 1 بجے تو اذان کر دیتے ہیں، اور وقت بھی مؤخر کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا نقصان نماز کی وقت کو مؤخر کرنا ہے۔ نماز نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ وقت پر پڑھو۔ اس کے بعد یہ تقریر لمبے چوڑے کر کے، یہ تقریر جمعے کے خطبے میں نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ بدبخت علماء ہے، خرافات والے علماء ہیں۔
اور بڑے زور لگا لگو کر کے دعوے کرتے، تقریریں کرتے، اور ہر طرف سے شور ہوتا ہے، لگا رہتا ہے، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ خطبے کا اذان کے بعد خطبہ دینا ہے، ایک اذان ہے، دو اذان نہیں ہے، اس کا میں نے پہلے تشریح کی ہے۔ یہ دوسرا غیر شرعی ہے، اذان دینا ہے خطبے کا، اور پھر آرام سے بیٹھ کر کے امام خطبہ شروع کرے گا اور آپ نے سننا ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اس کے بارے میں انشاءاللہ باذن اللہ ہم کل کے ویلاگ میں تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔